السلام علیکم۔ اسمی آفیشیل نیوز یوٹیوب چینل پر آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ وہ وقت قریب آ گیا کہ جب سرکار دو جہاں حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ اس دنیا میں تشریف لانے والے ہیں۔ عثمان بن ابی العاص کی والدہ بنت فاطمہ فرماتی ہے کہ میں اس رات کو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں موجود تھی، اور مجھے آمنہ کے گھر میں سوائے نور کے کچھ نظر نہ آتا، اور مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ آسمان کے ستارے آمنہ کے حجرے سے نزدیک ہوئے چلے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ ستارے مجھ پر گر نہ جائیں۔ بنت فاطمہ نے جو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل دیکھا، یہ نور ملائک کے روشن چہروں کا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے حجرے کے اندر حاضر تھے۔ آسمان کے ستاروں کا نیچے آتے ہوئے دیکھنا، یہ وہ ملائک تھے جو حجرہ مبارک کو باہر سے مشرق سے مغرب تک، زمین سے آسمان تک گھیرے ہوئے تھے۔ ان کے روشن چہرے مل کر ستاروں کی صورت میں نظر آئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کے وقت ایک عظیم الشان نور پیدا ہوا جس نے مشرق سے مغرب تک تمام جہاں کو روشن کر دیا، اور ملک شام کے محل اس روشنی میں نظر آنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح زمین پر تشریف لائے کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیکے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں اٹھائی اور اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ ولادت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم مبارک سے جدا ہوئے تو آپ انتہائی صاف ستھرے اور پاک اور غسل مبارک فرمائے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ بوقت ولادت آپ ناف بریدہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف مبارک اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم سے پہلے ہی جدا تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختنہ بھی فرمائے ہوئے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت کے وقت کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، نور ہی نور تھا۔ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت سجدہ میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں نے آپ کو دیکھا، آپ سجدہ ریز تھے، اپنی انگلیوں کو اٹھائے ہوئے جیسے کہ کوئی شخص انتہائی عاجزی و انکساری سے اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت فرشتوں کی پرندوں کی صورت آمد ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بوقت ولادت میں نے ہوا میں کھڑے ہوئے آدمیوں کو دیکھا، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے تھے۔ انتہائی خوفزدہ ہونے کی وجہ سے میں پسینے سے شرابور تھی، اور میرے پسینے کے ہر قطرے سے کستوری کی طرح کی مہک آ رہی تھی۔ میں نے پرندوں کی ایک جماعت کو دیکھا، نہ جانے وہ کہاں سے آئی تھی، اس نے میرے کمرے کو ڈھانپ لیا۔ ان تمام کی چونچیں زمرد کی اور ان کے پر یاقوت کے تھے۔ بوقت ولادت حبیب خدا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں کے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ میں نے اس وقت زمین کے مشارق و مغارب کو دیکھ لیا۔ نبیوں کے سردار احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے جنتی کپڑے میں لپٹا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاف سفید اون میں لپٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیچے سبز رنگ کا ریشم تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت سفید رنگ کا بادل آسمان کی طرف سے آیا، اور اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھانپ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غائب ہو گئے۔
پھر میں نے ایک غیبی آواز سنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ، انہیں سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک اور چہرہ مبارک سے آشنا ہو جائے، اور یہ بھی انہیں معلوم ہو جائے کہ سمندروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ماں ہی ہے۔ انہیں انبیاء کرام علیہ السلام کی جائے پیدائش پر بھی لے جاؤ، تمام روحانی مخلوق جن و انس، پرندوں اور درندوں سے ان کا تعارف کرواؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل چھٹ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبز رنگ کی ریشم کو ہاتھ میں تھاما ہوا تھا جس سے پانی کے قطرات بہ رہے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میں نے 3 افراد دیکھے جن کے چہرے آفتاب کی طرح چمک رہے تھے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا جس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، دوسرے کے ہاتھ میں سبز رنگ کا ایک تشت تھا جو زمرد سے بنا ہوا تھا، اس کے 4 کونے تھے، ہر کونے میں ایک سفید موتی تھا۔ پھر ندا ہوئی کہ یہ دنیا کا مشرق و مغرب ہے، یہ سمندر و خشکی ہے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کونے پر آپ خواہش فرمائیں اسی کونے پر قبضہ فرما لیجئے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں قریب ہوئی تاکہ دیکھوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کونے پر قبضہ جماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تشت کے وسط میں قبضہ جما لیا۔ پھر میں نے صدا سنی، رب کعبہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے پر قبضہ جما لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ اور رہائش گاہ بنائے گا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ تیسرے شخص کے ہاتھ پہ لپٹا ہوا ایک کپڑا تھا جس کو اس نے کھولا اور اس میں سے ایک اتنی خوبصورت انگوٹھی نکالی جو نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی تھی۔ پھر تشت اٹھانے والے شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشت میں بٹھایا، آپ کو 7 مرتبہ غسل دیا گیا، پھر اس انگوٹھی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر لگائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ریشم میں لپیٹ دیا، پھر اس پر مشک اذفر جیسا خوشبودار دھاگا باندھ دیا، پھر اس تشت والے شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پروں کے نیچے رکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اشخاص رضوان جنت اور خازن جنت تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہر نبوت لگا دی گئی تھی۔ پھر اعلان ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تجھے بشارت ہو، ہر نبی کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیا گیا ہے، آپ تمام انبیاء سے زیادہ عالم ہیں، آپ کا قلب مبارک تمام انبیاء کے قلوب سے قوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس نصرت کی چابیاں ہیں، لوگوں کے دلوں میں آپ کی ہیبت اور رعب ڈال دیا گیا ہے، جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سنے گا اس کا دل خوف زدہ ہو جائے گا، وہ لرزاں و ترسا ہو جائے گا اگرچہ اس نے آپ کی زیارت نہ بھی کی ہو۔ پھر ایک اور شخص آیا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوا، اس نے اپنا منہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا، وہ آپ کو اس طرح خوراک دے رہا تھا جس طرح وہ کبوتر اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے۔ میں نے اپنے نور نظر کی طرف دیکھا، وہ اپنی مبارک انگلیوں سے اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے اور خوراک دو۔ پھر کچھ دیر تک وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوراک دیتا رہا، پھر اس نے کہا، یا حبیب اللہ، آپ کو مزدہ جاں فضا ہو، کیونکہ ہر نبی مکرم کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا ہے۔ دوستوں، تاجدار مدینہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کو بولنے کے لیے نہ زبان ساتھ دیتی ہے، نہ لکھنے کے لیے قلم کافی ہے۔ اسمی آفیشل نیوز یوٹیوب چینل عید میلاد النبی کے حوالے سے اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہے گا۔ مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔